نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا اور جہاں بھر کے نواسوں میں نواسے ان کے اعلیٰ ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نانا ہو نہیں سکتا قابل صد احترام واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں رات کا کافی حصہ بیت چکیا ہے اور عشاء دی نماز تو اس وقت تک تسی ماشاءاللہ ہمتن گوش بیٹھے ہو دعائیں ہیں کہ اللہ توڑا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اشتہارات کے ذریعے آج نے اس محفل دا عنوان جو ہے تسی دیکھ بھی چکے ہو سن بھی چکے ہو کہ آج دی محفل دا عنوان ہے پیغام جو صحابہ والا وہ بولے باقی بے شک چپ رہے سانو دی لوڑ بھی کوئی نہیں اچھی آواز نال جڑا صحابہ والا پیغام ہے صحابہ دے جڑے نوکر نے صحابہ دے جڑے دیوانے نے مستانے نے پروانے نے میری گل انہاں دے نال ہے دوجے نال نہیں ہے کی ہے پیغام ہے پیچھے والے بھی ہاتھ چوکے جدہ ہاتھ تھلے ہویا میں سمجھا گا کہ کوئی گڑ ہے پیغام ہے اور بلند آواز ذرا تھوڑا جا بلند آواز نال پیغام ہے اور اس وقت میں بات پہلے کہی ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے اور الحمدللہ میرے بڑے ہی محترم بھائی جناب رانا ثناء اللہ صاحب سارا پاکستان ہے لیکن انہاں دے کولوں کچھ محبت انہاں دے نال کوئی تعلق ایک ایسا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نو قائم و دائم رکھے تو اس واسطے میں جدوں بھی سرگودے آنا میں یہ نہیں کہ میں سرگودے چلنا بلکہ میں ایک گل کہنا کہ میں اپنے گھر چلنا میں اپنے گھر جانا پہ اس واسطے پروگرام میرا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں دو باتاں کہنا چاہنا ایک تو اس رات دے حوالے دے نال ایک پیغام صحابہ دے حوالے دے نال آج دے حوالے دے نال بات اتنی کہاں گا کہ تسی دیکھیا ہوئے گا ہر چوک چراہے دے اندر گلی دے اندر بازار دے اندر مسجداں دے اندر بہت لوگ نوافل پڑھتے ہون کے سب کچھ ہو رہا ہے کوئی سپیکر لگا کے کوئی نعرے لگا کے کوئی کچھ کر کے کوئی کچھ کر کے کس واسطے میں اگر گلی دے وچ کسے کو پوچھیا آج رات جاگنا کیوں میں تو اس نے کیا کہ رب دی رحمت واسطے رب دی بولنا توڑے اگے ہاتھ جوڑ کے میں جو ہے اس تو آگے نہیں کہاں گا اگر بات نو آگے چلانا ہے تو تھوڑا بولنا پڑے گا تو میں نے جواب کی ملیا کہ رب دی جڑے رب دی رضا واسطے آئے ذرا بولنا رب دی رضا واسطے میں مسجد والے کو پوچھیا کہ تو کیوں آیا مسجد کے اندر کہنے لگا رب دی رضا واسطے
میں پھر آگے چلیا دیکھیا ایک نے ساری رات قیام کیتا میں کیا تیرا قیام کس واسطے کہنے لگا رب دی رضا واسطے تیرا قیام تیرا رکوع کس واسطے کہندا رب دی رضا واسطے میں کیا تیرا سجدہ کس واسطے کہندا رب دی رضا واسطے میں کیا تیرا قبرستان وچ جانا کس واسطے کہندا رب دی رضا واسطے میں کیا ساری رات تسبیح پھیری کس واسطے کہندا رب دی رضا واسطے میں ہن اللہ تعالیٰ دے کول گیا میں کیا ربا میں تیرے دروازے تے آیا میں سجدے دے وچ ویکھیا تیری رضا منگدا میں رکوع دے وچ ویکھیا تیری رضا منگدا میں قیام دے وچ ویکھیا تیری رضا منگدا میں ہو دیاں ضرباں لگاندیاں دیکھیا اللہ تیری رضا واسطے میں کیا اللہ میں اگر سپیکر کھل کے تیری نعت ہے تیرے محبوب دی نعت خانی سنی تیری رضا واسطے میں کیا اللہ تیرے اگر نعرے سنے تو تیری رضا واسطے میں کیا ربا یہ آیا مل جائے گی تیری رضا اللہ رب العزت فرمایا جا کے قرآن پڑھ میرا قرآن وچ اعلان کر دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو اپنی نمازاں اپنے روزے اپنی حج اپنی زکاتاں اپنے سارے دے سارے عمل ایک طرف رکھ کے آ جب تک کو دے اندر اتباع رسول نہیں تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے اگر اس کے اندر اتباع نہیں تے کوئی عمل بھی قبول ہے بولو بولو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے ہن آگئے مسجد واسطے میں گل کہنے لگا تنقید دے نہیں اصلاح دے طور پہ گل کہنے لگا میرے آقا فرمایا علماء میرے بڑے بیٹھے نے میں تو طالب علم ہاں ایک بات کہنا میرے آقا فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنانا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنانا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنانا آقا کی کریے آپ کے اپنے گھر وچ نماز ادا کرو ہن فرض نماز جڑی ہے اے تو مسجد کے اندر میں کیا سونیا گھر وچ کیڑی نماز فرمایا نفل پڑھ آ وتر پڑھ سنت پڑھ اپنے گھر دے اندر مصلا بچھا جدوں تیرے گھر وچ مصلا بچ جائے گا رب دیاں رحمتاں آ جا گیا برکتاں آ جا گیا کل مولوی دی نہ سن کل کسے آج دی نہ سن کہ مسجد وچ آ فلاں کر میں کیا کوئی دور جانے دی لوڑ نہیں اپنے گھر وچ مصلا بچھا کے منگنا تیرا کم ہے وہ تیری جولی نو رحمت نال بھر دینا ارشاد والے دا کم یہ سانو پٹھے پاسے لایا گیا انج کر لو فلاں کر لو فلاں کر لو حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ میں نو جدوں بھی دے کولوں کام ہوندا سی ایک بار اچھی کہو جدوں بھی دے کول کام ہوندا سی میں مصلا پا لیندی سی کی کردی سا لیکن اج حقیقت وچ بات تے اے سی ہونا بھی ای چاہیدا سی کہ چلو اگر ایہو جے پروگرام انعقاد ہو رہے نے انہاں دے اندر محبت دی گل ہوندی محبت دی گل ہوندی لیکن آج دی رات نو بھی نفرت میں نفرت دی گل نہیں کرن لگا میں ایک گل کہن لگا آج دی رات نو بھی آیا فلانی مندا فلانی مندا فلانی مندا میں کہا یار تیرے کولوں پروف کی ہے کہ فلانا نہیں مندا فلاں نہیں مندا کہندا جی سانو میں کہ آ ساڈی گل نہیں میں آ پیر میر علی شاہ دے دروازے تے چلنا ہاں انہاں دے پوتے نے کہ گل کہی میرے دل وچ وجی کہن لگا کی میں کہ انہاں دے پوتے نے کہ گل کہی ہے کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے نہیں ذرا اونچی بول نہیں ذرا اونچی بول ذرا گج کے بولنا صحابہ دا نوکر بن کے بولنا اما عائشہ دا بیٹا بن کے بولنا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا قول ہے جب تُلے سب کے میزان پر اور جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر اب کھلے گا کہ
کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اور آنا میں پیغام دینا اللہ تعالیٰ تینوں مکے لے جاوے اللہ تینوں مدینے لے جاوے میں تے مدینے جا کے بیکھایا وا میں مدینے دیاں گلیاں وچ پھرنا وا میں مدینے دے بازاراں وچ گیا میں مدینے دے پہاڑاں وچ گیا میں تے اوتے ہر ایک نوں وینا پیا وا تے میرے دل وچ کوئی گل آندی ہے کہ مینوں او دور یاد آ گیا جیڑا نبی دا دور سی نبی دا زمانہ سی نبی دا لوگو او دور یاد آیا تے میری اکھاں وچ آنسو آ گئے او دور کیسا دور ہوے گا کہ اتنی محبت والا اج نفرتاں کھا گئیاں اج اللہ دی قسم صحابہ والا پیغام لے کے گلی گلی چھا جائیے گلی گلی پیغام پہنچائیے گلی گلی جا کے سنہا دے دئیے اور وہ پیغام کیے وہ آسن دے سا کیے کہ میرا نبی جوڑن آیا ہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ تیری آواز میری آواز تیری آواز میرے دوست تیروں ملوں پیغام ملے آئے اور خوش ہویا کرو کیونکہ اللہ نے صفت دسی ہے تو کہے گا مجدی صاحب کیڑی صفت ہے کہ اللہ دا قرآن پڑھنا محمد الرسول اللہ میں کیا اچھی تے ہولی میں کیا ہولی تے اچھی چلو ٹھیک ہے کو میں ہی نہیں آکھن لگا اچھی میں دانو آکھنا ہولی ٹھیک ہے تساں آکھنا اچھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو آنا میری گل نہیں اللہ دا قرآن کہتا جڑے نبی دے نال والے نے جڑے نبی دے نال والے نے ادھر ہاتھ چکو جڑے نبی دے نال والے نے جڑے جڑے نبی دے نال والے آنا اگلی گل میری نہیں اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کہتا پیاوے میں کہہ ربا اے جڑے نبی دے نال والے نے انہاں دا اگے کردار کیے انہاں دی عادت کیے انہاں دا شیوا کیے انہاں دا پیغام کیے اکیا اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار رحماء بینہم ایک کافران تے سخت نے تے آپس وچ پیار کرن والے نے آپس وچ محبت کرن والے نے آپس وچ آنا ایک دوسرے نال بڑا پیار کردے نے اس واسطے لوگوں آؤ آج پیار کرنا ہے آج اگر پیغام دینا ہے تے پیغام بھی ہووے جڑا نبی دے زمانے والا کیوں اس واسطے کہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے حسین زمانہ حضور لائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے حسین زمانہ حضور لائے آج کوئی کہتا اے عاشق نہیں میں مدینے پہ جا کے ویکھیا وے مدینے بھی جا کے ویکھیا میں ہر ایک دا چہرہ ویکھیا ہر ایک دی محدل ویکھنے نہ پیا انہاں دا لباس ویکھیا انہاں دیاں گلاں باتاں انہاں دیاں چالاں ویکھ کے پھر میں فیصلہ کیتا میں جھلوں بینا میں جھلوں بینا مینوں تے لگدا کہ اے دیوانہ حضور لائے
جنوں میں نا مینوں تے لگدا کہ اے دیوانہ حضور دا اے جڑا دیوانہ ذرا ہاتھ چک کے میرے نال کھڑے میں جنوں میں نا مینوں تے لگدا کہ اے دیوانہ حضور دا اے محفل سجائی ہے رانا صاحب پیغام اور بھی دینا چاہنا وا جدوں بھی محفل سنے دی سجدی فلک تے قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سنے دی سجدی فلک تے قدسی پکار دینے بخش گئے بخش گئے جھلا زبانہ کہ اج ترانہ حضور دا اے میں جھلوں میں نا مینوں تے لگدا کہ اے دیوانہ حضور دا اے اس واسطے آلہ پیغام ہے کہ جڑے نبی دے نال والے نے جنہاں نبی دا کلمہ پڑھیا وے جڑے نبی دے عاشق نے جڑے نبی دے دیوانے نے جڑے نبی دے مستانے نے جڑے نبی دے پروانے نے جڑے نبی دے جان سار نے جڑے نبی دے وفادار نے جڑے نبی دے نال محبت کرن والے نے انہاں دا شیوا ہے او نفرتاں نہیں محبتاں کردے نے بیٹھا آیا ایک سوڈانی آیا میرے کو آج پوچھا اس نے کہنا کرتی تھی میں کہا جی پاکستان اور صدقے جاؤں میں اس نے میرا پوچھا کہتا تو تھوڑا نام کی ہے میں اس نے نام دسے میں کہا اکرام میں اس نے پوچھا تیرا نام کی ہے کہنا میرا نام محمد اگلی گل سنا میں کہا اس نے نال چھوٹا بھائی بیٹھا سے میں کہا اس کا نام کی ہے کہنا ابو بکر پھر میں اس نال بالغ بیٹھا میں کہا اس کا نام کی کہنا عبداللہ میں کہا تُہاں تے پورا ماشاءاللہ شجرہ رکھے آئے تو اتھے دیکھیا کالے گورے چٹے ہر ایک کوئی کسے دے یہ نہیں ہے کہ کیے یا کی نہیں سانو مار گئی نفرتاں ساڈا کلمہ بول بول جنہ دا کلمہ ایک کہ ساڈا کلمہ بھی ساڈا نبی بھی لیکن آج اسی کیوں دور ہو گئے صرف اس واسطے ہر بندے نے اپنا بنایا میرے مولوی نے جا کے میں انجی کرنا لیکن بھول گئے اس پیغام کہ جو صحابہ اکرام دے کے جا رہے ہیں جیسے بھی حالات آ جائیں جو بھی ہو جائے لیکن نبی دا دامن چھڑنا اسی تو پتہ نہیں کی کو چھڑ بیٹھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی بچوں کرنا ایک پیغام لے کے جانا سلام پھر ایک آدمی اٹھ کے جانا صحابہ اکرام کیا سونے روز سلام پھیر کے چلا جانے دعا منگدا دعا منگدا کوئی نہیں منگدا میرے آقا فرمایا میرے صحابی ٹھہر جا دست صحیح نہ دعا کیوں نہیں منگی ایویں کیوں جاننا پیائے اور لوگوں آج رات نو میں بڑے نوجوانوں ویلا بڑی بھرپور جوانی ہے بڑے کپڑے بھی پائے نے خوشبوواں بھی لائیاں نے ٹوپیاں بھی لب گئیاں نے مسجداں دے وچ آ کے ساری رات گزار دے ہوگے میں ایک پیغام دین لگا کہ کون ہے انہاں نوں عمر کہندے نے ایک دن صبح دی نماز پڑھی ہے مسجد دے وچ دیکھیا عبداللہ ابن زبیر نظر نہیں آئے انہاں دے گھر ول چل پڑے نے جا
کے دروازہ کھٹکایا اندروں اما جی نے آواز پہ دیتی کون دروازے تے آکے عمر آیا میں صبح بیٹھے آئے عبداللہ دروازے تے کہ مسجد چ کوئی نہیں آکے ساری رات نفل پڑھدا رہا ہے تسبیح پھیردا رہا ہے اللہ اللہ کردا رہا ہے صبح نو اکھ لگ گئی عمر کی کہندے نے آکے میں عشاء دی نماز با جماعت پڑھی ہے صبح دی با جماعت پڑھی ہے میں او دے تو بہتر ہاں کیونکہ اللہ دا نبی کہہ رہا وے جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے فجر دی با جماعت پڑھدا وے اللہ رب العزت او دی ساری رات عبادت وچ لکھ دیندا ہے او نوجوانا مولوی دی گل نہیں کردا پیا کسے پیر دی گل نہیں کردا میں تے او دی گل کرنا جنوں جگاں دا پیر کہندے نے جنوں جگہ دا پیر کہندے نے اور میرا علماء جو بندہ عقیدہ ہے میرے نبی دی آنا ہر چیز آلہ ہے میرے آقا دی چال آلہ ہے میرے آقا دی رخسار آلہ ہے میرے آقا دی زلف آلہ ہے میرے آقا دی بول آلہ ہے میرے آقا دی ہاتھ آلہ ہے میرے نبی دا چلنا آلہ ہے میرے نبی دا بیٹھنا آلہ ہے میرے نبی دا کھانا آلہ ہے میرے نبی دی آل آلہ ہے میرے نبی دی ازواج اللہ ہے میرے نبی دی بنات اللہ ہے میرے نبی دی اولاد اللہ ہے میرے نبی دے صحاب اللہ ہے میرے نبی دے یار اللہ ہے میرے نبی دا مکہ اللہ ہے میرے نبی دا مدینہ اللہ ہے میرے نبی دے خلاق اللہ ہے میرے نبی دی جماعت اللہ ہے میرے نبی دی رات اللہ ہے میرے نبی دا دن اللہ ہے میرے نبی دی امت اللہ ہے میرے نبی دا آنا اللہ ہے میرے نبی دا جانا بھی اللہ ہے اللہ ہے اس واسطے لڑائی دی گل نہ کرنا فساد دی گل نہ کریے نا جدو کلمہ لکھ کے اس واسطے مولوی دی گل نہیں کردا میں او دی گل کرنا جڑا انگلی چن بل کر دوے ٹوٹے ہو جاندا وے جڑا توڑے کھو دے اندر اپنا لعاب سٹ دوے کھو مٹھائے ہو جاندا وے نہیں آنا او دے نال یاری لا لینا او دے نال نسبت لا لینا او دے نال محبت پا لینا او دے نال اپنے آپ کو جوڑ لے میرے آقا گھر وچ آئے نے حضرت فاطمہ زہرا روٹیاں پکاندیاں پئیاں نے میرے آقا فرمایا فاطمہ بیٹا لے آیا آج محمد بھی روٹی پکاوے گا پگڑی بنی میں ٹوپی پائی کسی داڑھی رکھی مسواک رکھی سارے پتروں بھائی جی پگڑی کو بنی نبی دی بولو نبی دی میں گل بڑی عجیب کرن لگا پگڑی نبی دی ٹوپی نبی دی داڑھی نبی دی سلوار اوپر نبی دی مسواک نبی دی مسواک نبی دی سنت ہے تو میرے آقا نے روٹی پکائی سارے نہیں بولن گے اچھی بولو میرے آقا نے روٹی پکائی کہ نہیں پکائی تو پھر روٹی پکانا میں نبی دی اچھی بولو نبی دی صبح گھر میں جاؤ خدا دی قسمیں اپنی ماما بہنا بیویاں نو آگے آج پیشاں ہو جاؤ اسی راتی مجدد دی تقریر سن کے آیا ازا اے بھی نبی دی سنت پوری کرنی ہے مینوں تے دعاواں مل سن انشاءاللہ مجدد جیوندا رہے اس دھیانے لا گیا تے روٹی پکانا بھی نبی دی میں کہنا میں قربان جاواں اللہ ہتھاں تو میں قربان جاواں اللہ ہتھاں تے جھلنا پیڑا بنایا ہے پیڑا بنا کے روٹی بنائیے تندوری وچ لائیے حضرت فاطمہ نے بالن دا بال دیتا سارے دا سارا بالن بل گیا ہے ان فاطمہ تو زہرا کی کہندیاں نے شان محمد مصطفیٰ حضرت مولانا ظفر شہزاد صاحب حضرت مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب جناب محترم رانا میر ثناء اللہ صاحب تیری آواز میری آواز جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا میرے
حضرت فاطمہ تو زہرا نے ساریاں لکڑیاں بار دتیاں نے ہولی ہولی ساری دیاں ساریاں لکڑیاں بل گئیاں حضرت فاطمہ تو زہرا بابا نو کی کہندیاں نے توجہ ذرا اچھی کہہ سبحان اللہ یعنی ہور اچھی کہنا حضرت فاطمہ تو زہرا کی کہندیاں نے کچی روٹی رہ گئی تو کچی روٹی رہ گئی تہاڈی پکیاں نے میریاں دس دے میریا بابلا کی نے حکمتاں تیریاں ہن آقا کی کہنے اے سن کے بیٹا میں سناوا سن کے بیٹا میں سناوا حکمتاں نے پاریاں جس کو لگ جائے بدن سادہ اگ نہ کرسی کاریاں پھر اصلاح تے آنا میں نہیں کہندا فلانے دی گل من لے میں نہیں کہندا فلاں دی گل من لے میں نہیں کہندا فلاں دی گل من لے میں کہنا آنا مدینے والے دی گل من لئیے نا انہاں دے پیچھے چل پڑیے نا جتھے آقا چلایا چل پئیے جتھے آقا روک دیتا رک جائیے نا تو میں عرض کر رہا سا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او میرے صحابی ٹھہر جا وجہ کی ہے کیوں جا رہا ہے دعا کیوں نہیں منگدا فوری کیوں چلا جانا ہے کہن لگا سونیا میں مجبور ہوں مینوں میری بیوی نے قسم پائی ہے اے راز نہ کھولی او اج بہانے کرن والے ہو نماز نہیں پڑھی جاندی کوئی کہندا دکان دی وجہ تو کوئی کہندا کاروبار دی وجہ تو کوئی کہندا بچیاں دی وجہ تو میں کہ آنا امت دے اندر صحابہ دا پیغام دیکھنا پیغام کیے اے آنا سندیسہ کیے میسج کیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا آقا سونیا میں مجبور ہاں آقا میرے صحابی دا تے سینا آقا سونیا میرے گھر وچ ایک کوئی چادر ہے جڑی میں اپنے جسم تے بلیٹ کے مسجد جا کے نماز پیادا کرنا واپس جاواں گا اور بیوی میری جسم تے چادر بلیٹ کے گھر وچ نماز ادا کرے گی او سرگو دے والے ہو آدھر اپنے گھر وچ دیکھنا کتنیاں کو نعمتاں نے کتنیاں کو عطاشاں نے کتنیاں کو اج سہولتاں نے لیکن اج پیغام بھول گئے کیوں صحابہ بھول گئے صحابہ نو نکال دیتا ہے صحابہ نو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ نبی دی سیرت والا کردار والا افکار والا نبی دی ایک عادات دا پتہ بتان والے کون نہیں اچھی بول کون اچھی بول کون میں ایویں تے نہیں نہ ایویں نہیں کہندا بھائی دفعہ شہزاد میں ایویں نہیں گلی گلی بھی جا کے کہندا کہ سنیاں دے پیر سارے او یار ویکھ لے او سنیاں دے پیر سارے یار ویکھ لے کر کے صحابہ نال پیار کر کے صحابہ نال پیار ویکھ لے نبی تے صدیق دا اے پیار پہ گیا ہے نبی تے صدیق دا اے پیار پہ گیا ہے صحابہ وچوں نمبر صدیق لے گیا ہے صحابہ وچوں نمبر صدیق لے گیا ہے مونڈیاں تے چایا جس پار ویکھ لے کر کے صحابہ نال کر کے صحابہ نال پیار ویکھ لے
پھر آنا اپنی زندگی دے اندر اگر قرآن چاہنا میں اگر اعمال چاہنا میں اگر نماز چاہنا میں اگر آنا نبی والا زمانہ چاہنا میں نبی دیاں یاداں چاہنا میں نبی دا پیار چاہنا میں نبی دے اخلاق چاہنا میں نبی دے افکار چاہنا میں نبی دا کردار چاہنا میں نبی دی سنت چاہنا میں نبی دی آنا ایک ادا چاہنا ہے صحابہ دے دروازے تے آ جا کیونکہ میرے آقا نماز پڑھی دیکھن والے کون صحابہ نے میرے آقا گھر وچوں نکلے دیکھن والے صحابہ آقا نے شادی کی تھی دیکھن والے صحابہ آقا نے وضو کیتا دیکھن والے صحابہ پڑوسیاں دے نال تعلق رکھیا بس دیکھن والے صحابہ میرے آقا دی ایک ادا نو محفوظ کرن والے کون نے صحابہ نے تے صحابہ دا پیغام ہے وے صحابہ دا پیغام ہے وے کچھ بھی ہو جائے نبی تو دور نہ ہویا جے نبی دے نیڑے رویا جے پاوے جان جاوے چلی جائے اے کون ہے انہاں نوں عبداللہ بن حذیفہ کہندے نے اور پارسی عیسائی بادشاہ دی قید بھی چلے گئے پارسی نے دیکھیا بڑا خوبصورت ہے عیسائی بادشاہ نے دیکھیا سردار دیکھیا ایدی اکھ بڑی حسین ہے رات دیکھیا ایدے رخسار حسین ہے اے ناشین و جمیل او دے دل وچ آیا انہیں بلا کے کہنے لگا عبداللہ اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دینا وا تینوں اپنی بادشاہت وچوں حصہ بھی دینا وا جو کہنا دینا اسلام چھڑ دے محمد دا دامن چھڑ دے محمد تو دور ہو جا سب کچھ مل جائے گا آج دلی گل ہوئی کہنے لگا ایک قتل نہیں ہو سکتا میں محمد نو چھڑ سکتا ساڑی جان جائے تو چلی جائے لیکن انشاءاللہ نبی دی سیرت نہیں جائے گا کل تو پھر بندی ہے نا شادی آئی اور ٹول نہ بجائی آئے مولوی جی کی کریے ناک نہیں رہی ناک میں کہا ناک رکھی مدینے والا نہ رکھی تو کدی مدینے والا رکھ کے دے مدینے والا رکھ کے اور اے سارے دے سارے ایک نہ ایک دن تینوں چھڑ جان گے لیکن مدینے والا چھڑے گا کیوں نہیں چھڑے گا کیونکہ کسی شاعر نے آکھیا نا کہ لگیاں توڑ نبھائی جاتا میرا سونا نبی سبحان اللہ تجھے صدقے لگیاں توڑ نبھائی جاتا میرا میرا سونا نبی ہے سونا نبی ہے مدیانو گلنا للائی جاتا میرا سونا نبی ہے میں کیا آنا او دن لا لئیے نا جڑا سب تو پیارا نبی ہے تو ہن عبداللہ بن حذیفہ کی کہندے نے اے نہیں ہو سکتا کہنے لگے پھر مرن لی تیار ہو جا لیکن اس تو پہلے انہیں کی کیتا آگ جلائی گئی کڑا لے آیا گیا لے آ کے آگ تے رکھ دیتا کڑا کوئلہ بن گیا ہے ایک مسلمانوں بلایا لے آ کے اس کڑا بھی سٹ دیتا مسلمان کوئلہ بن گیا وہ دے دین وچ آیا اے ڈر جائے گا عبداللہ ڈر جائے گا لیکن عبداللہ دے لفظ نہیں آئی پھر بادشاہ کہنے لگا اے میرا تینوں آنا آخری پیغام ہے نبی دا کلمہ چھوڑ دے اسلام چھوڑ دے محمد چھوڑ دے نہیں تے اسی طرح دعوت دے گی چڑھ جائے گا لیکن وہ انکار کر دیتا یہ نہیں ہو سکتا او لوگو جدو عبداللہ نو پکڑن لگے پکڑ کے سٹن لگے عبداللہ دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پے پائے جدو اس عیسائی پر سردار نے ویکھیا کہنے لگا واپس لے کے آؤ میں دیکھ عبداللہ ڈر گیا ہے موت تو ڈر گیا ہے جدو اتنی گل ہوئی ہے عبداللہ نو کہنے لگا مینوں پتہ لگ گیا تیرے اندر بات آ گئی ہے تو اسلام چھوڑن لگا
لیکن عبداللہ کی کہندے نے تیرا خیال غلط ہے میں اس واسطے رویا ربا ایک جانے اگر اج 100 جانا ہوندیاں میں او بھی محمد تے قربان کر دیتا عبداللہ حذیفہ تیری جرت کو تو میرے دور صحابہ دا پیغام دے نبی دی سیرت چھڑنی صورت چھڑنی نہیں نبی دا ذکر نہیں چھڑنا نبی دا ذکر نہیں چھڑنا تو اس واسطے میں عرض کر رہا سا کہ جدوں بھی محفل سنی دی سجدی فلک تے قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سنے دی سجدی فلک تے قدسی پکار دے کی کہندے نے اے بخش گئے اے بخش گئے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دا اے جنوں میں نا منوں تے لگدا کہ اے دیوانہ حضرات محترم آج کی یہ پیغام صحابہ کانفرنس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور ہمارے دوسرے خطیب اس محفل کے بڑے خوبصورت انداز میں عنوان کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے اور ابھی 2 مہمان باقی ہیں جن میں ظفر شہزاد صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں میں بلا تاخیر ان کو دعوت دینا چاہوں گا ماشاءاللہ ایک اور نعت خوان تشریف لا چکے ہیں مولانا قاسم گجر صاحب اور مزید اضافہ ہو چکا ہے یہ شاید آپ لوگوں کا اخلاص ہے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ محبت سے تشریف فرما ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار جذبہ لے کر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آج کی رات بھی عبادت کی کہی جاتی ہے تو انشاءاللہ مہمان سارے پہنچ چکے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ملک کے معروف نعت خوان جناب قاری ظفر شہزاد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم سامع محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب اگر ہو سکے تو اس سنت کو دوبارہ زندہ کر لیں ثواب ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم آج میری یہاں سرگودا شہر میں
سالانہ پیغام صحابہ کانفرنس میں پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ دعا ہے اللہ پاک جن حضرات نے یہ پروگرام کرایا ہے، ہماری جماعت کے ذمہ داران، اللہ پاک جن جن بھائیوں نے محنت کی ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ بڑی مبارک رات ہے، اس مبارک رات کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور آپ بڑے نصیب والے ہیں کہ ماشاءاللہ حضور کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ؟ تھکے تو نہیں ہیں بھائی؟ سیدھا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ جو حضرات تھک چکے ہیں۔ تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، کافی دیر سے آپ حضرات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں جس کو اللہ نے زبان دی ہے، آواز سے بلند درود پڑھیں۔ ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ میزبان ہیں، تو میزبان ہمیشہ مہمان کی جو بھی خواہش ہو پوری کرتے ہیں۔ تو میری ایک گزارش ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مانیں گے بھائی یہ گزارش؟ سب مانیں گے انشاءاللہ؟ وہ پیچھے والے بھی مانیں گے انشاءاللہ؟ جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ دیکھتے ہیں کون کون مہمان کی قدر کرتا ہے۔ اور بیچ میں جو سول ہسپتال بنا ہوا ہے، اس سول ہسپتال کو یا تو ختم کر دیں یا تو ان کو جو ہے وہ بتا دیں کہ صبح ہو گئی ماشاءاللہ، جو جلدی اٹھ کے آئے گا اللہ اس کو جلدی مدینے لے جائے گا۔ اور میری دعا ہے پروردگار جو حضور کی نعت سننے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے قریب آئے، وہ یہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ مدینے میں رکھیں۔ سبحان اللہ دیا دو، بہت بڑی دعا میں نے کر دی ہے ماشاءاللہ۔ جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنا ہی محفل کا ماحول بنے گا ماشاءاللہ۔ پیچھے کافی جو ہے وہ ہسپتال کا منظر ہے، بہرحال جو حضرات سوئے ہوئے ہیں ان کو آپ نہ جگہیں تو اچھا جگہ دیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی حضور کی نعت میں شریک ہو جائیں۔ مناسب ہو تو جگہ دیجیے گا۔ بلا تردید میں کلام سے آغاز کرتا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں سارے حضرات مل کے، کوئی زبان خالی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارک وسلم علیہ، کہنے سبحان اللہ۔ سرگودا والوں کا ذوق کیا بات ہے، سرگودا والوں کے لیے سرگودا والے سبحان اللہ کہنے۔ آپ کا ذوق پورے ملک میں الحمدللہ مشہور ہے۔ سرگودا میں